نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ معزز اساتذہ کرام، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پسند کے حوالے سے بات کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پسند بڑی خوبصورت ہے۔ آپ کی پسندیدہ تینوں چیزوں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے اور ان میں ایک عاشق صادق کی محبت جھلکتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے دنیا کی تین اور چیزیں پسند ہیں: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتے رہنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، اور یہ کہ میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پسند کتنی خوبصورت ہے۔ اب تینوں چیزوں کا الگ الگ ذکر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے رہنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بے نظیر اور بے مثال تھا۔ جو آنکھیں آپ کے حسن جمال کے جلوے دیکھ لیتی وہ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتی تھی۔ بھوکے آپ کے روح زیبا کو دیکھ لیتے تو ان کی بھوک ختم ہو جاتی اور پیاسے پانی بھول جاتے۔ پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنعانی، 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنعانی، جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئے جہانی۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والے 3 مہینے کے لیے سیر ہوئے، لیکن جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ لیا وہ دونوں جہاں میں سیر ہو گئے۔ یہ شاعرانہ تخیل نہیں، حقیقت ہے کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا قیامت کی پیاس سے محفوظ رہیں گے۔ دیدار مصطفیٰ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے دیکھ لیا اور پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، وہ صحابی ہے۔ صحابی کا مقام انبیاء کے بعد سب سے بلند ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی ان کی گردراہ نہیں پا سکتا۔ ایمان کے ساتھ صرف دیدار مصطفیٰ سے صحابی بنتا ہے، اس کے لیے کسی عمل کی شرط نہیں۔ دیدار مصطفیٰ کتنی بڑی دولت ہے اور اس کی قیمت کیا ہے، اس سلسلے میں یہ حدیث سماعت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میری امت میں مجھ سے شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنے تمام اہل و عیال اور مال و دولت قربان کر کے میری زیارت کر لے۔ یہ کام بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دل کھول کر کیا۔ جو کچھ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لٹا دیا۔ اس بات کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے نفع دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو وہ رو پڑے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اور میرا مال سب کچھ آپ کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور اسلام کی سربلندی کے لیے بے دریر مال خرچ کیا۔ مکہ شریف میں کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی رہائی کے لیے آپ نے مالی قربانی دی۔ سفر ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مال و منال اور آل و اولاد اسباب سب کچھ وقف کر دیا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی جگہ خریدنے کا مرحلہ آیا تو مال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا۔ غزوہ تبوک میں گھر کا سارا مال و اسباب پیش کر دیا، حتیٰ کہ لباس بھی راہ خدا میں دے دیا اور خود ٹاٹ کا لباس
کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فرشتوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا لباس پہننے کا حکم دیا۔ تیسری چیز جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند فرمائی اس کا تعلق بھی ذات مصطفیٰ سے ہے۔ میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور ایمان افروز آرزو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آرزو بھی پوری فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا، بلکہ یہ نکاح خود اللہ تعالیٰ نے کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جبریل علیہ السلام تمہاری تصویر سبز ریشمی رومال میں لپیٹ کر لائے اور کہنے لگے یہ دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر 10 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ پوچھا گیا اے ام المومنین وہ کون سی 10 چیزیں ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی ایسی عورت سے شادی نہیں کی جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری برات آسمان سے نازل فرمائی۔ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے ریشم کے کپڑے میں میری تصویر لے کر آئے اور کہا اس سے شادی کر لیں کیونکہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں ایک ہی برتن کے پانی سے غسل کرتے تھے، یہ شرف میرے سوا کسی اور بیوی کو نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں ان کے سامنے سوئی ہوئی ہوتی تھی، یہ شرف میرے سوا کسی اور بیوی کو نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بستر میں میرے ساتھ ہوتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، یہ شرف میرے سوا کسی اور بیوی کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے اور گلے کے درمیان تھا۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں دفن ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند سے محبت رسول جھلکتی ہے اور محبت رسول ہی دین و ایمان ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق دے، دین و دنیا کی خیر عطا فرمائے اور جو کچھ کہا اور سنا ہے اس کا ثواب اپنے مرحوم بہن بھائیوں کو احسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔